أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذانی۔ ناظرین محترم، اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل میں ہر مؤمن کی خدمت میں اس عید اکبر، فرحت اکبر کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی اور آپ سب کی جانب سے فرزند حضرت زہرا، حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تہنیت اور تبریک اس عید اکبر کی پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ عید زہرا، عید زہرا یقیناً ایک ایسی عید ہے جو ایک مؤمن کے لیے، مؤمن یعنی جو دل و جان سے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ دل سے محبت کرنا اور ہے، زبان سے محبت کے دعوے کرنا اور ہے۔ قرآن مجید نے بھی ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر واقعاً دعوی محبت ہے تو تمہیں اتباع کرنا ہوگا، تمہیں اتباع کرنی پڑے گی۔ تو صرف دعویٰ قبول نہیں ہے، بلکہ دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی دینا ہوگا۔ اور یہ جو عید ہے، عید حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، فرحت زہرا، میری اس وقت کی گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کس طرح سے راضی اور خوشنود کر سکتے ہیں، کس طرح سے انہیں خوش کر سکتے ہیں۔ یقیناً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات کے مختلف پہلوؤں کو اگر آپ دیکھیں یا ہم دیکھیں اور اس پر غور کریں تو ان ساری باتوں کا جواب ہمیں ان کی حیات سے ہی مل جائے کہ کس طرح سے حضرت زہرا نے حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، مصلحتوں سے بالا تر ہو کر، کسی چیز حتیٰ کہ اپنی زحمتوں کو برداشت کرتے ہوئے، جو زحمتیں اس وقت شہزادی برداشت کر رہی تھیں اس کا تصور بھی ممکن نہیں، لیکن تمام زحمتوں کے برداشت کرتے ہوئے شہزادی نے جس طرح سے حفظ ولایت کے لیے اقدام فرمایا اور ببانگ دہل ولایت امیر المؤمنین کو قائم کرنے کے لیے زحمتیں اٹھا کر دربار تک گئیں، تو جس طرح سے شہزادی نے صرف ولایت کا دعویٰ کر کے اور صرف محبت کا دعویٰ کر کے گھر میں نہ بیٹھتے ہوئے عملی طور پر میدان میں تشریف لائیں، دربار میں آئیں، گھر سے باہر تشریف لائیں، اور اس طرح سے میدان عمل میں آ کر ہمیں یہ درس دیا شہزادی نے کہ ہم بنا کسی مصلحت کے اور مصلحتوں کے شکار ہوئے بغیر ولایت کو دنیا والوں پر ثابت کریں اور دنیا والوں تک پہنچائیں کہ کس طرح سے ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی کی ولایت کیا ہے اور علی کی ولایت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو اس بات ولایت کے لیے یہ جو عید ہے یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ولایت کا اس بات کس طرح سے ممکن ہے۔
کیونکہ براعت کے بغیر، یوم براعت بھی ہے نا، عید کا ایک نام یوم براعت بھی، بہت سے نام ہے۔ حذیفہ نامی ایک صحابی سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس عید کے 70 سے زیادہ تمہیں نام بتا سکتا ہوں۔ یوم فرحت ہے، یوم مسرت ہے، یوم عافیت ہے، یوم محبت ہے، یوم انس ہے، یوم براعت ہے۔ ہمیں براعت کا اظہار کرنا ہے۔ دشمنان اہل بیت طاہرین سے براعت کا اظہار کیے بغیر اس بات ولایت ممکن نہیں ہے۔ ہاں یقیناً ہم کسی کی توہین، ہم کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، لیکن ہم یقیناً دشمنان اہل بیت سے کسی طرح کی رواداری اگر رکھیں تو یہ بھی ممکن نہیں۔ جو اہل بیت کا دشمن ہے کھلا ہوا، ہمیں اس سے اظہار براعت کرنا ہے۔ اور خود عملی طور پر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے اپنی حیات میں ہی آخری لمحات میں سلام کا جواب نہ دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہم بھلے کسی کو کچھ نہ کہیں لیکن عملی طور پر ہم اظہار براعت کر سکتے ہیں۔ خود کلمہ لا الہ الا اللہ میں اس بات وحدانیت کے لیے، اس بات اقرار وحدانیت خداوند عالم کے لیے ہمیں لا الہ کہنا ضروری ہے۔ پہلے تو پہلے براعت کا اعلان ہو، تب جا کر کے کہیں اس بات ولایت اور محبت ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اگر واقعاً محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، دو چیزیں جس سے ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو خوش کر سکتے۔ پہلی چیز، عملی طور پر ہم ان کے کردار کو اور ان کے فرامین کو اور ان کے احکامات کو اور وہ چیزیں کہ جس سے وہ راضی ہوتی ہیں، وہ راضی ہوتی ہیں کا مطلب شہزادی راضی ہوتی ہیں کا مطلب رسول جس سے راضی ہوتے ہیں، رسول جس سے راضی ہوتے ہیں کا مطلب اللہ جس سے راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ پیغمبر نے مختلف موقعوں پر فرمایا ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها، اللہ فاطمہ کی ناراضگی میں ناراض ہوتا ہے، فاطمہ کے رضا میں راضی ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کو راضی کرنا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے رسول کو راضی کرنا۔ تو جو احکامات ہیں، جو فرامین ہیں، جو کردار ہیں، ہم کو اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ دوسری بات، ہم کسی طرح سے بھی کوئی ایک دل کا گوشہ ہمارے لیے دشمن اہل بیت کے لیے نرم نہیں ہو سکتا کسی اعتبار سے۔ یہی اظہار براعت ہے، اسی کو براعت کہتے ہیں۔ اور ہمیں یہ کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہم اپنے طور پر ولایت کو ثابت کر سکیں گے، تب جا کر ہم محبت کا اظہار واقعی معنوں میں کر سکیں گے۔ ورنہ ہمارا صرف ایک دعویٰ ہوگا محبت کا، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک طرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کریں اور دوسری طرف ان کے دشمنوں کے لیے خاموشی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، ہم اتحاد کے لیے سب کچھ کریں گے، لیکن دشمنان اہل بیت سے اظہار ہمدردی یا ان سے اظہار براعت نہ کرنا یہ ممکن نہیں۔ ہمارا دین ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین شروع ہی ہوتا ہے لا الہ سے، یعنی براعت سے، ہر طرح کے خدا سے براعت کا اظہار کر کے اس کے بعد خدا کا اقرار کرنا۔ تو ہمارے دین کی اساس ہے۔ ولایت کا ثبوت اگر ہمیں کہیں سے فراہم ہم کر سکتے ہیں تو صرف دو ہی طریقے میں نے عرض کیا، ایک اظہار براعت دشمنان اہل بیت سے، اور دوسرے عملی طور پر ان کے احکامات اور ان کے فرامین کو روب عمل لاتے ہوئے ہم اپنی ولایت کے ثبوت کو فراہم کر سکتے ہیں۔ ہم اگر واقعاً اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم واقعاً اگر شہزادی سے محبت کرتے ہیں اور شہزادی کے لیے ہماری
ہمارے دل و ذہن میں اور دماغ میں محبت ہے اور ولایت ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا. ہمیں بہت سے اقدام بھی کرنے ہوں گے اس کے لیے. قابل مبارکباد ہے وہ افراد کے جو اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں. میں یہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں اس سلسلے میں کہ انہوں نے جو یہ اقدام کیا ہے اور اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں. واقعاً یہ ضروری ہے. ہمیں معلوم تو ہو کہ ہم کس طرح سے حضرت زہرا کو راضی کر سکتے ہیں، کس طرح سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں، امیر المومنین کو کس طرح سے راضی کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو راضی کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں دو اہم ترین کام میں نے عرض کیا. احکام پر عمل، جو ان کی مرضی ہے، جو آقا کی مرضی ہے، ہمیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. دوسرے کہ دشمنان اہل بیت سے اظہار برات، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک مسئلہ ایسا ہے کہ کسی بزرگ ترین مرجع اور عالم کا یہ فقرہ ہے. واقعا میں نے کہیں پڑھا تھا اور یہ بہت اہم ہے فقرہ، کہ اگر انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں پہلی رات امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائیں اور تم سے انس کریں، تم سے پیار کریں، تم سے محبت کا اظہار کریں، تو اس بات کا خیال رکھو کہ زندگی میں حضرت زہرا کے مصائب بیان کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آنے والی نسلوں تک ہم ان واقعات کو پہنچائیں، وصیت کریں، اپنے نوجوانوں کو اس طرف متوجہ کریں. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت، شہزادی کی سیرت آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ خواتین کے لیے بھی جو کردار ہے شہزادی کا، کہ کس طرح سے شہزادی نے دین پر عمل کر کے لوگوں کو اپنا ایک کردار دیا، کس طرح سے شہزادی نے ولایت امیر المؤمنین کو ببانگ دہل بیان کیا. ہم خاموشی اختیار کر جائیں اگر ذرا سے حالات دیگر گوں نظر آئے ہمیں، تو ہمیں کردار ملتا ہے شہزادی کا، کہ جہاں شہزادی نے ان تمام مصلحتوں سے بالا ہو کر حکم دیا، بلکہ ایک طرح سے عملی حکم ہے کہ دیکھو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کسی طرح کے حالات میں کیوں نہ ہو، لیکن جو عشق علی ہے، جو ولایت امیر المؤمنین ہے تمہارے پاس، اس کا اظہار کرو، اور ان کے دشمنوں سے ہر حال میں اظہار بیزارگی کرنا ہے، تمہیں اظہار برات کرنا. اس اظہار برات کے لیے ضروری ہے کہ ہم آداب کو بھی لحاظ رکھیں، آداب کا بھی خیال رکھیں، اور اسی انداز میں اظہار برات کریں کہ جس انداز میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے. ہمیں کوئی رشتہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی اس طرح کا رفاقت رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن نے بھی کہہ دیا تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. ہم اہل بیت طاہرین نے ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اور صرف اہل بیت طاہرین. ہر وہ شخص ہمارا دوست ہے جو ان سے محبت کرتا ہے، ہر وہ شخص ہمارے لیے دشمن ہے کہ جو ان کا دشمن. ان کے دشمن سے ہماری ہرگز دوستی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہماری اپنی کوئی دوستی نہیں، ہماری اپنی کوئی دشمنی نہیں کسی سے. صرف اور صرف دوستی. ہمارا جو معیار ہونا چاہیے دوستی کا، یہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ناراضگی، ہماری قطع تعلقی، ہماری بے تعلقی، رشتہ توڑ لینا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اہل بیت کو ناراض کر دے گا، کیونکہ جس سے ہم رشتہ توڑ رہے ہیں آیا وہ اہل بیت سے رشتہ رکھتا ہے. اگر وہ اہل بیت سے رشتہ رکھتا ہے تو پھر ہمیں اس سے رشتہ رکھنا ہوگا. چنانچہ روایات میں اور احادیث میں حکم دیا گیا ہے کہ پیار کرو اس شخص سے کہ جو علی سے پیار کرتا ہے، عشق کرو اس شخص سے
دوستی رکھو اس شخص سے جو علی کا دوست ہے، ولو وہ تمہارا اپنا دشمن کیوں نہ ہو، تمہارے باپ کا دشمن کیوں نہ ہو، تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو۔ تو معیار کیا بنا؟ معیار یہ ہے کہ جو ان کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ آج ہر وہ شخص جو علی کی ولایت کا اور علی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کے دشمنوں سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہے، یقیناً ہمارا دوست ہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، ہماری کوئی اس سے دشمنی نہیں، کیونکہ سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہ معیار ہے ہمارا۔ اہل بیت طاہرین، ہر وہ شخص ہمارا دوست ہے جو آپ کا دوست ہے، ہر وہ شخص ہمارا دشمن ہے کہ جو آپ سے محاربہ کرتا ہے، آپ سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ تو ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ان کا دوست ہے تو پھر ہمارا دوست ہے، ان کا دشمن ہے تو پھر ہمارا دشمن۔ یہی معیار اگر ہم اپنی زندگی میں رکھیں عزیزان گرامی تو بہت سے مسائل کا حل ہو جائے گا، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم کسی طرح کی بالکل واضح لفظ ہیں عزیزان گرامی، اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ انی سلم لمن سالمکم، ہم اس کے ساتھ نرم گوش رکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس کے لیے پیار رکھتے ہیں کہ جو ان سے پیار رکھتا ہے۔ ہم کسی بھی مصلحت کا شکار ہو کر اگر کوئی ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم حسین کے قاتل کو، امام حسین علیہ السلام پر کربلا میں ظلم کرنے والوں کو، یزید کو کسی طرح سے رضی اللہ کہہ لیں، تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ ہماری اس عید کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف کوئی نرم گوشہ رکھیں۔ ہمارے پاس ہر طرح کی مصلحت اہل بیت سے جڑی ہوئی ہے، ہماری ساری مصلحتیں اہل بیت سے جڑی ہوئی ہیں، اور جو اہل بیت سے جڑی ہوئی ہیں مصلحتیں وہ در حقیقت مصلحت الہی ہے، مصالح الہی۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے، اہل بیت طاہرین کی رضا اسی میں ہے، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی رضا اسی میں ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درکنار کر کے اہل بیت طاہرین کی خوشیوں میں خوش ہوں۔ دیکھیں اب ہمارے پاس ہے روایات میں ہے جو شیعوں کی پہچان بتائی گئی ہے، جو شیعوں کی علامت بتائی گئی ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہ ہمارے شیعہ، یہ ہمارے چاہنے والے، یہ ہم سے محبت کرنے والے، یہ ہم سے عشق کرنے والے، یہ خوش ہوتے ہیں ہماری خوشیوں میں، یہ مغموم ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس ہے، ہمارے یہاں کوئی مر بھی جاتا ہے تو ہم اس کا ذکر نہیں کرتے ممبروں پر آ کر لوگوں کو جمع کر کے، بلکہ حسین کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تو ہم جشن کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس جشن میں اپنی خوشیوں کا ذکر نہیں کرتے بلکہ فضائل اہل بیت طاہرین کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا معیار ہی یہی ہے کہ ہماری ہر خوشی ان کے در سے وابستہ ہے، ہمارا ہر غم ان کے در سے وابستہ ہے۔ نہ ہمارے پاس اپنا کوئی غم ہے، نہ ہمارے پاس اپنی کوئی خوشی ہے، ہر خوشی اہل بیت کی ہماری خوشی ہے۔ یہ عید زہرا، فرحت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اہل بیت کے گھرانے کی خوشی ہے۔ تو چونکہ ان کے گھرانے کی خوشی ہے، آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے مواقع آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے مومنین کے جذبات کو عزیزان گرامی، کہ ان کے گھر میں مشکلات ہیں، ان کے گھر میں مثلاً سختیاں ہیں، ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا اور یہ تاریخ آ گئی، تو وہ اپنے غم کو درکنار کر کے اس خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اس خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مثلاً کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا باپ مر گیا ہے لہٰذا بھی 2 دن نہیں ہوئے، 3 دن نہیں ہوئے، 40واں نہیں ہوا، 10واں نہیں ہوا، بلکہ اگر یہ عید آ گئی تو وہ
اظہار خوشی کرتا ہے، اظہار فرحت کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے۔ 18 ذی الحج عید اکبر، یہ دو ہی عید اکبر کہی گئی ہیں، ایک 18 ذی الحج عید غدیر اور یہ 9 ربیع الاول عید حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، عید فرحت، عید براءت۔ اس تاریخ کی اہمیت اور بھی اہمیت ہے جس سے حضرت زہرا خوش ہوتی ہیں۔ یہ تاریخ پیغمبر گرامی قدر اور ملکۃ العرب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عقد کی تاریخ بھی ہے۔ اور ایک اور مناسبت ہے، یعنی ہمارے زمانے کے امام حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کا آغاز بھی ہے، آغاز امامت۔ اور ممکن ہے شہزادی کی فرحت کا ایک سبب یہ ہے کہ اس مہدی کی امامت کا وقت آ گیا ہے، اس مہدی کی امامت کا آغاز ہو گیا ہے کہ جو بیٹا شہزادی کا آ کر ان مصائب و آلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا حساب کرے گا، دشمنان دین سے، دشمنان اہل بیت سے اس کا انتقام لے گا، اس لیے بھی فرحت زہرا ہے، کیونکہ شہزادی نے اس وقت بیت الشرف میں تین معصوم اماموں کی موجودگی میں بھی مہدی کو یاد کیا، امام زمانہ، ہمارے زمانے کے امام حضرت صاحب الزمان کو یاد کیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کی فرحت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کی امامت کا آغاز ہے، اور ہماری فرحت یقیناً شہزادی کی خوشی ہماری خوشی ہے۔ ہمارے زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہوا، اس امامت میں ہمارے لیے احکامات ہیں کہ ہم ان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں، اس سے شہزادی راضی ہوں گی۔ ہم ان کے لیے دعائے سلامتی امام زمانہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ پڑھیں، شہزادی اس سے راضی ہوں گی۔ ہم ان کو راضی کریں، فاطمہ اس سے راضی ہوں گی۔ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں، شہزادی اس سے راضی ہوں گی۔ ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے اظہار عشق کریں، علی کی ولایت کا برملا اعلان کریں، شہزادی اس سے راضی اور خوشنود ہوں گی۔ شہزادی کی خوشی اسی میں ہے کہ ان کے دشمنوں سے اظہار برات کیا جائے اور ان سے اظہار عشق اور اظہار ولایت برملا کیا جائے، کسی طرح کی مصلحت کا شکار ہوئے بغیر شہزادی اس سے راضی ہوں گی، یقیناً راضی ہوں گی۔ اور احکام کی جہاں تک بات ہے، میں نے عرض کیا کہ ہمیں عملی دنیا میں بھی شہزادی کے جو احکام ہیں، خاص کر ہماری خواتین، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ان کے لیے کس طرح سے اس زمانے میں، اس پرآشوب دور میں کہ جہاں مثلا حجاب کے اوپر بات آتی ہے، تو ہمارے سامنے شہزادی کا کردار ہوگا کہ کن حالات میں بھی شہزادی نے پردے کا اہتمام فرمایا، کس طرح سے شہزادی نے پردے کا اہتمام کیا۔ تو آج اگر ہم پردے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ شہزادی راضی ہوں گی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خوش ہوں گی۔ اور ایک اس وقت آج کی تاریخ میں ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین محترم سے، کہ اگر واقعاً اس وقت ہم شہزادی کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت ضروری اور اہم ترین کام یہ ہے کہ جو بھی ان کے بابا کی شان میں گستاخی کرے، اس کے مقابل میں آ کر ہم جو کر سکتے ہیں اپنی امکانی کوشش کریں اور برملا اس سے اظہار براعت کریں۔ مثلا فرانس کے صدر نے جس طرح سے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، آج ساری دنیا کا مسلمان اٹھ کھڑا ہوا، اور یقیناً کیوں نہ ہو، ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق محمد اور آل محمد ہیں۔ کبھی بھی پیغمبر پر اور ان کی آل پر کوئی حرف لانے کی کوشش کرے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اور اسی کا نام براعت ہے، اسی کا نام ولایت ہے۔
یہی ہمارے عشق کی دلیل ہے عزیزان گرامی کہ جو ہم اہل بیت سے کرتے ہیں. اگر ہم واقعاً کچھ کریں گے اس وقت تو ہم اس سے حضرت زہرا کو راضی کریں گے. ہمیں برملا اس سلسلے میں کوئی اقدام کرنا ہوگا کہ جس سے فاطمہ زہرا کو ہم خوش کر سکیں. اور اس طرح کے ہر وہ کام اگر کہیں پر بھی کسی طرح سے کوئی بھی، ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون کر رہا ہے، کوئی بھی ہو، ہمیں اگر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا گستاخ ہے تو وہ چاہے کوئی بھی، اگر شان اقدس رسالت مآب یا آل پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے ذرہ برابر، تو ہمیں اظہار براءت کرنا ہوگا، اظہار نفرت کرنا ہوگا، یا اپنا ہو یا پرایا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، کیونکہ ہمارا وہ ہے کہ جو اس در سے جڑا ہے. وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس در کا باغی ہو، اس در سے منحرف ہو، وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. تو اگر کوئی شہزادی کی صداقت پر حرف لاتا ہے تو ہمیں اس کے خلاف میں آ کر، اس کے سامنے آ کر ہمیں اس چیز کے سلسلے میں احتجاج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم ہر طرح کے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں، خاموش نہ بیٹھیں. اگر کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس پر کسی طرح کا حرف لاتا ہے کہ جس نے خاندان رسالت کو خوش کیا، جس نے سید سجاد کے لبہائے مبارک پر تبسم کا اہتمام کیا، تو پھر ہمیں اس پر بھی بولنا ہوگا. ہمیں ہر وہ عمل انجام دینا ہوگا عزیزان گرامی کی جو حضرت زہرا کو راضی کر سکے. اور دین کے استحکام کے سلسلے میں اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اور کوئی اقدام کرتے ہیں تو یقیناً وہ شہزادی کو راضی کرے گا ہمارا عمل، وہ کسی بھی طرح سے ہو. اس بات ولایت ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر ہم اہل بیت سے ولا رکھتے ہیں، اہل بیت سے عشق رکھتے ہیں، اہل بیت سے پیار رکھتے ہیں، تو پھر ان کے دشمنوں سے ہمیں کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہماری دوستی کا معیار اہل بیت کی دوستی ہے، ہماری دشمنی کا معیار اہل بیت کی دشمنی ہے. اگر کوئی ان کا دوست ہے تو وہ ہمارا دوست ہے، اگر کوئی ان کا دشمن ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے. وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.